بسم اللہ الرحمن الرحیم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ آیت نمبر 26۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، بے شک ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کا لفظ استعمال کرتا ہے، جیسے یہاں پہ فرمایا لباس نازل کیا ہے، اب ہم نے جو لباس یہ ہمارے لیے آسمان سے اتر کے تو نہیں آیا کہ نازل ہوا ہو۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا لباس نازل کیا ہے کہ جس سے تم اپنی شرم کے مقامات کو چھپاتے ہو، اور وہ تمہارے لیے وریشہ باعث زینت بھی ہے، زینت کا باعث بھی ہے لباس، اور اس سے تم اپنی شرمگاہوں کو، اپنے ستر کو چھپاتے بھی ہو۔ تو یہ انزلنا سے مراد یہ نہیں ہے یہاں پر، جیسا کہ واضح ہے کہ ہم نے جو لباس پہنا وہ آسمان سے اترا ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہیں میسر ہوا ہے، خدا اس کا خالق ہے۔ اگر وہ خداوند عالم ان چیزوں کو جن سے تم لباس بناتے ہو پیدا نہ کرتا تو تمہارے پاس یہ نعمتیں نہ ہوتی۔ جس طرح قرآن نے ایک اور جگہ پہ فرمایا وَأَنزَلَ لَكُمْ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، 8 جوڑے، بھیڑ اور بکری اور اونٹ اور گائے، یہ ان کو 8 جوڑے کہا گیا، ہم نے تمہارے لیے نازل کیے، آسمان سے اتری، یعنی ہم نے تمہارے لیے خلق کیے، خداوند عالم کی طرف سے یہ تمہارے پاس آئے ہیں۔ اے فرزندان آدم، ہم نے تمہارے لیے، بے شک ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہارے شرم کے مقامات کو، وریشا اور تمہارے لیے آرائش، یعنی باعث زینت بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، توجہ فرمائیے، اب ایک حقیقی معنی سے ایک مجازی معنی کی طرف چلے گئے۔ تقوی کا لباس، تقوی کا کوئی لباس ہوتا ہے؟ لباس نہیں ہوتا، لباس تو یہ ہے جو کپڑا وغیرہ ہم پہنتے ہیں، لیکن جس طرح یہ انسان کی شرم کے مقامات کو چھپاتا ہے اور انسان کو عریاں نہیں ہونے دیتا، کہ اگر ہم کسی انسان کو عریاں دیکھیں تو اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے ہماری نظروں میں، ٹھیک ہے، وہ اس لیے کوئی انسان نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ البتہ دنیا میں جیسا کہ ابھی آ جائے گا کہ فواحش کا اللہ حکم نہیں کرتا، فواحش فحشاء کا شیطان حکم کرتا ہے۔ تو ایسے افراد دنیا میں پیدا ہو گئے، آپ کو معلوم ہے کہ جو بہت سارے افراد ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور لباس اتار دیتے ہیں، بلکہ ریکارڈ بھی بنا رہے ہیں کہ اتنے ننگے اکٹھے ہو کر انہوں نے اجتماعی طور پر فوٹوز کھنچوائی اپنی، کہ جناب یہ ورلڈ ریکارڈ قائم ہو گیا، اتنے ننگے اکٹھے ہو گئے۔ عورتیں یہ کام کرتی ہیں، مرد یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ تو دوسری طرف سے فطری طور پر انسان اپنے آپ کو، اپنے بدن کو چھپانا چاہتا ہے اور شرم اور حیا محسوس کرتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ لے۔ حتیٰ کہ مغربی معاشروں میں بھی آپ توجہ فرمائیں کہ سوائے ان چند جو پھر باقاعدہ سے اس کام کے لیے اپنی شرم و حیا کو پریکٹس کر کے ختم کر دیتے ہیں، ورنہ ان ممالک میں بھی جو بالکل بے دین ہے، وہ فطرت چونکہ اندر موجود ہوتی ہے، اگر ایسا بے لباسی والا مسئلہ ہو تو شرم اور حیا کے جو آثار ہیں اور جذبات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں انسان میں، مرد ہو یا عورت ہو۔ مگر یہ کہ آپ کو معلوم ہے انسان بہت سارے غلط کام، ایک انسان کو قتل کرنا یہ بہت مشکل ہے انسان کے لیے، لیکن اس کو جب بار بار کرایا جائے تو اس کے لیے پھر نارمل ہو جاتا ہے، یہ بھی انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے۔
لیکن فطری طور پر انسان اس معاملے میں حیا رکھتا ہے، جیسے کہ حضرت آدم اور حوا کے ساتھ پہلی دفعہ وہ حادثہ ہوا کہ ان کے شرم کے مقامات جب عریاں ہوئے تو فوراً وہ چھپانے لگے اپنے آپ کو۔ اب یہاں پہ خداوند عالم ایک بہترین تعبیر کے ساتھ یہ پیغام ہم کو دے رہا ہے کہ یہ جو لباس تم پہنتے اور اپنے ظاہری اس بدن کو، مادی بدن کو چھپاتے ہو، تمہاری شرمگاہوں کے چھپانے کا بھی سبب ہے اور تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل کیا ہے۔ لیکن ایک اور لباس بھی ہے جو اصل میں تمہارے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، یعنی ان کے پھر آثار جو ہیں، ان کے جو نتائج ہیں، ان کے جو عذاب ہیں، سزائیں، ان سے تمہیں چھپا لیتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ لباس التقوی، وہ تقوی کا لباس ہے، یعنی تمہارے وجود، اپنے وجود کو تقوی کا لباس پہناؤ، تمہارے ہاتھ پر تقوی کا لباس ہو، تمہاری آنکھ پر تقوی کا لباس ہو، کان پر تقوی کا لباس ہو، زبان پر تقوی، پورا وجود تمہارا لباس تقوی میں، تمہارے وہ مقامات، یعنی وہ چیزیں جو تم نہیں چاہتے کہ لوگوں کی نظروں میں آئیں، پھر یہ تقوی ہے کہ جو ان کو چھپائے گا، ورنہ نہیں چھپیں گی۔ وہ آہستہ آہستہ جو تمہاری حرکتیں ہیں وہ خداوند عالم آہستہ آہستہ انہیں برملا کر دے گا اور تم ان کو چھپا نہیں سکو گے، دنیا میں بھی اور بالخصوص آخرت میں۔ بہت سارے لوگ آخرت میں رسوا ہوں گے کہ جن کو اللہ بعض دنیا کی حرکات کی وجہ سے وہاں پر بھی رسوا کرے گا۔ تو یہ معنی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر لباس، توجہ فرمائیے، میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو قرآن مجید ہے وہ عربی زبان، ھذا لسان عربی مبین، یہ واضح روشن عربی زبان ہے۔ قرآن اسی زبان میں، اسی انداز میں نازل ہوا ہے کہ جو اس معاشرے کے لوگوں کا انداز تھا اور ان کی زبان تھی۔ وہ بھی الفاظ کو حقیقی معنوں میں بھی استعمال کرتے تھے اور مجازی معنوں میں بھی استعمال کرتے تھے۔ اب اس آیت میں پہلا جو لفظ لباس آیا ہے وہ حقیقی معنوں میں ہے کہ ہم نے لباس نازل کیا ہے جو یواری سوآتکم وریشا، تمہاری شرم کے مقامات کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے باعث زینت ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى، یہاں پہ لباس سے مراد وہ والا کپڑے کا لباس نہیں ہے بلکہ مجازی معنی ہے، وہی چھپانے کا میسج اور زینت کا میسج اس میں بھی ہے۔ ایک دفعہ انسان اپنی زینت بناتا ہے اس ظاہری وجود کی، اچھا کپڑا پہن کے، مہنگا کپڑا پہن کے، بڑا زبردست کسی برانڈ کا کپڑا پہن کے لوگوں میں زینت بناتا ہے۔ خدا کے ہاں اس طرح زینت نہیں ہوتی حقیقت میں۔ لیکن ایک دفعہ انسان اپنی زینت کرتا ہے تقوی کے لباس سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ذالک خیر، وہ بہتر ہے، اس کی زینت زبردست ہے۔ وہ جو چھپاتا ہے انسان کی خرابیوں کو، ڈھانپ لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، وہ سب سے بہترین لباس ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔